بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان لمبا نہیں ہوگا انشاءاللہ تفسیر میں صدر صاحب سے مطالبہ ہے کہ مناظر کو پابند کرو کہ وہ قرآن کی قرآن پڑھی ہے اس کی تفسیر صحابی سے تو آپ کا مناظر یا اجماع تین باتیں آپ ہی اپنے مناظر کو پابند کر دیں، وہ بھی تو محدثین کے اقوال پڑھ رہے ہیں وہ مجموعہ قرآن کی آیت وہ جو فتاوی ابن تیمیہ بھیجا کہ ہو گیا ہے اس کے لیے اجماع پیش کریں ہماری کتاب سے اجماع دلیل ہے ابن تیمیہ علیہ رحمہ کا قول بھی انہوں نے پیش کیا، اجماع پہ بات ہو اجماع بعد میں بات کی ہے۔ میں نے کہا کہ انہوں نے قرآن کی آیت کی تفسیر صحابی کے قول سے کی ہے، صحابی کے قول سے نہیں کہا، قرآن کی آیت کی تفسیر نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میں نے قرآن پاک کی آیت فقرؤ ما تیسر من القرآن پیش کی اور اس کے ساتھ میں نے ثابت کیا تھا کہ اس سے نماز میں قرات پڑھنا واجب ہے، آپ کے نزدیک بھی یہ فرض ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی تفسیر کسی صحابی سے ثابت کریں۔ ہر قرآن کی آیت کی تفسیر تو ضروری نہیں ہے کہ کسی صحابی سے ملے، لیکن میری بات کی طرف توجہ کرو ذرا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو فرمان میں نے پیش کیا ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کے بارے میں نے یہ ثابت کیا تھا راوی الحدیث حضرہ ما روا، جس طرح بے خاموش نے جس طرح قرآن کی تفسیر کو صحابہ اچھی طرح جانتے ہیں، اللہ کے نبی کے فرمان کو بھی صحابی اچھی طرح جانتا ہے، بالخصوص وہ صحابی جو اللہ کے نبی سے روایت خود بیان کرے۔ اور حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی میں نے حدیث بیان کی اور یہ ثابت کیا کہ عبادہ بن صامت اس حدیث کے تحت امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھا کرتے تھے۔ اس کا جواب مولانا صاحب نے بالکل نہیں دیا اور یہ ساتھ کہتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ وہ کہتے ہیں کہ یہ مقتدی کو خارج کرتی ہے۔ بھئی ذرا توجہ فرماؤ، وہ حدیث کے الفاظ اور ہیں، جب میں پیش کروں گا اس کے بارے میں آپ کہیں۔ وہ الفاظ ہیں من صلی رکعۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فلم یصلی الا یکون وراء الامام۔ وہ تو جابر کا یہ قول جو ہے نا پیش کر رہے ہیں، وہ الفاظ ہیں من صلی رکعۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن۔ میں نے جو حدیث پیش کی ہے مولانا بخاری کی وہ حدیث ہے، وہ الفاظ ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ آپ نے کہا ہے کہ عبادہ کی جو حدیث ہے اس کی تفسیر حضرت جابر بن عبداللہ نے یہ کی، آپ نے جھوٹ بولا ہے اور ترمذی شریف میں یہ الفاظ آپ نہیں دکھا سکتے کہ انہوں نے حدیث عبادہ کے بارے میں یہ الفاظ کہے ہوں۔ اور دوسرا آپ نے حضرت امام احمد بن حنبل کے بارے میں یہ کہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ خلف الامام کے بارے میں نہیں ہے، یہ اکیلے کے لیے ہے، حالانکہ اس کے باوجود یہ آگے میں نے جو حوالہ پیش کیا اس پر آپ نے کوئی طرح نہیں کی۔ وَاخْتَارَ أَحْمَدُ مَعَ هَذَا الْقِرَاءَةَ خَلْفَ الْإِمَامِ، فرماتے ہیں وَأَلَّا يَتْرُكَ الرَّجُلُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَإِنْ كَانَ خَلْفَ الْإِمَامِ۔ اس کے باوجود امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کیا ہے کہ خواہ امام کے پیچھے ہی کیوں نہ ہو وہ بھی فاتحہ پڑھے۔ یہ تو ترمذی میں ہی ثابت ہے، آپ نے حوالہ ترمذی کا دیا، پھر اس کے ساتھ آپ نے حدیث پیش کی ہے۔
آپ نے حدیث پیش کی ہے نسائی شریف سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَالَ فَأَنصِتُوا وَإِذَا قَالَ غَيْرَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِين. یہ حدیث آپ نے پیش کی ہے نا، اس میں ابن عجلان ہے وہ صحیح الحفظ ہے، اور ہمارے پاس یہ تقریب میں یہ لکھا ہے کہ یہ صحیح الحفظ ہے. اور صحیح بات یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لکھوائی ہوئی کتاب صحیحہ ہمام منبہ ہمارے پاس موجود ہے، اس میں یہ حدیث موجود ہے، لیکن اس میں وَإِذَا قَالَ فَأَنصِتُوا کے الفاظ نہیں ہیں. وہ حاجی صاحب جرت ہے تو آؤ ایک اہل حدیث طالب علم کے سامنے کھڑے ہو کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی لکھوائی ہوئی کتاب صحیحہ امام ابن منبہ سے یہ حدیث کے الفاظ وَإِذَا قَالَ فَأَنصِتُوا کے وَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَالَ غَيْرَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ کے درمیان دکھا دو، ہم آپ کو 100 روپے انعام دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن تم تو کہتی ہو نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار تم سے. اصل شعر کیا ہے؟ نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار تم سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. تم باتیں کرتے ہو خنجروں کی، باتیں کرتے ہو آزمائشوں کی کہ ہمارے آزمائے ہوئے. جھوٹ بولا ہے آپ نے، میرے ساتھ کبھی بھی مناظرہ نہیں کیا، اور یہ کہتے ہو کہ ہم نے آپ کو آزمایا ہوا ہے. جھوٹ ہے یہ آپ کا، کہیں نہیں میرا آپ کا مناظرہ ہوا. آپ نے آج مجھ کو دیکھا ہے پہلی دفعہ زندگی میں، اور میں آپ کو پہلی دفعہ زندگی میں دیکھ رہا ہوں. اس طرح سے جھوٹ بولتے ہو. اور یہ دیکھو آپ نے حدیث بیان کی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، مسلم کا بھی آپ نے حوالہ دیا وَإِذَا قَالَ فَأَنصِتُوا کہ جب امام قرات کرے خاموش ہو جاؤ. ایک میرا نقطہ سن لو حاجی صاحب، اپنے ساتھیوں سے پوچھ کر جواب دے دینا. تم کہتے ہو کہ انصتو کا معنی ہوتا ہے خاموش رہنا، ہم کہتے ہیں معنی تو خاموش ہے، لیکن آستہ پڑھنا یہ خاموشی کے خلاف نہیں ہے، انصتو کے خلاف ہی نہیں ہے آستہ پڑھنا. اٹھاؤ بخاری شریف، اٹھاؤ مسلم شریف. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ثم ينصت اذا تكلم الامام کہ جب امام کلام کرے تو تم خاموش ہو جاؤ. اور ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا جاء احدكم والامام يخطب فليركع ركعتين کہ جب امام خطبہ دے رہا ہو تم میں سے کوئی آئے تو وہ 2 رکعتیں پڑھے. اب ادھر امام خطبہ دے رہا ہے، اللہ کے نبی آنے والے کو 2 رکعتیں پڑھنے کی اجازت دے رہے ہیں، حکم فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں اذا جاء احدكم والامام يخطب فليركع ركعتين. ادھر انصتوا کا حکم ہے، ادھر 2 رکعتیں پڑھنے کی اجازت ہے. معلوم ہوتا ہے کہ آستہ پڑھنا یہ انصتو کے خلاف نہیں ہے. ہم انصتو پہ بھی عمل کرتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا ہے اسقاطوں کا بین التکبیر والقراءت، اللہ کے رسول یہ جو آپ پڑھتے ہیں تکبیر اور قراءت کے درمیان مات بولو، اس وقت آپ کیا پڑھتے ہیں؟ تکبیر اور قراءت کے درمیان بخاری شریف میں موجود ہے، اللہ کے رسول آپ کیا پڑھتے ہیں؟ معلوم ہوتا ہے کہ خاموشی کے وقت بھی پڑھا جاتا. آپ نے فرمایا میں پڑھتا ہوں اللہ باعث بین الدنیا. بھائی آستہ پڑھنا یہ خاموشی کے خلاف نہیں ہے، انصتو کے خلاف نہیں ہے. اگر ضرورت ہے ایک آیت قرآن کی دکھاؤ کہ اللہ پاک نے فرمایا ہو جب قرآن پڑھا جائے تو تم سورہ فاتحہ نہ پڑھو. اللہ کے نبی نے فرمایا ہو جب امام قرات کر رہا ہو قرآن پڑھ رہا ہو تم سورہ فاتحہ نہ پڑھو. کیونکہ ہمارا اختلاف آج مطلق قرات کا نہیں ہے، تمہارا اختلاف تو سورہ فاتحہ کیا ہے، جس کے بارے میں آپ کے صدر مناظر صاحب کافی شور ڈال رہے تھے. ان کی مرضی تھی کہ مناظرہ نہ ہو، لیکن الحمدللہ یہ لوگوں کی مرضی ہے، مناظرہ ہو رہا ہے، ہوگا. آپ کے صدر مناظر جانتے تھے ہمارا کوہاٹی کس پانی میں ہے، اس لیے وہ مناظرہ نہیں کرانا چاہتے تھے، لیکن مناظرہ تو ہوگا. اب آپ کے سامنے میں پتھر رکھوں گا جن کے جواب آپ نہیں دے سکیں گے. حدیث بیان کر رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی حجاج. اٹھاؤ مسلم شریف، جو آدمی نماز پڑھتا ہے اس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز خداج ہے، خداج ہے، خداج ہے. خداج کہتے ہیں ناقص الخلقت کو، اور ناقص الخلقت کو کہا جاتا ہے خداج. اللہ کے نبی کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں. ان کا شاگرد پوچھتا ہے انا نکون وراء الامام کوہاٹی صاحب یہ نہ کہنا کہ اس میں خلف الامام کا ذکر نہیں ہے، اس میں صاحب آگے الفاظ ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول سے پوچھا جاتا ہے انا نکون وراء الامام. ابو ہریرہ اللہ کے نبی کے صحابی ہمیں حدیث سنا رہے ہو، اللہ کے نبی کا فرمان بتا رہے ہو، بتاؤ ہمیں یہ بھی واضح کر دو انا نکون وراء الامام، ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں پھر کیا کریں؟ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا اقرأ بحافی نفسے کا، ہمارے دوست تو اس وقت اپنے دل میں پڑھا کر، اپنے دل میں پڑھا کر اس کی
تفسیر آگے موجود ہے، اس کی تفسیر آگے موجود ہے. فَإِنِّي سَمِعْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے. سنو پہاڑی صاحب پھر دھیان کرو، پھر کہنا ہوگا کہ خلف الامام کی بات نہیں ہو رہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بیان کرتا ہے، حدیث قدسی ہے. فَإِنِّي سَمِعْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ پاک فرماتے ہیں اذا قال العبد، اللہ پاک فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم کر دیا ہے. فرمایا وہ کیسے تقسیم ہوئی؟ فرمایا اذا قال العبد الحمدللہ رب العالمین، جب آدمی کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ پاک فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی. جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ پاک فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واضح کر رہے ہیں کہ یہ سورہ فاتحہ ہے جس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں میں نے نماز کو تقسیم کیا. نماز یہاں سورہ فاتحہ کو کہا. اگر سورہ فاتحہ نماز نہیں ہے تو پھر اللہ کے نبی نے کیوں فرمایا تھا؟ مولانا ذرا دھیان کرنا، آپ کے ہدایہ میں لکھا ہوا ہے، ذرا غور کرنا. آپ کے ہدایہ میں عبادت کی 3 قسمیں لکھی ہوئی ہیں اور اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ کس عبادت کی نیابت ہو سکتی ہے، کس کی نہیں ہو سکتی. انہوں نے کہا حج کی نیابت تو ہو سکتی ہے اور زکات کی نیابت ہو سکتی ہے، لیکن نماز کی نیابت نہیں ہو سکتی. آپ کے ہدایہ میں لکھا، میں حوالے کا ذمہ دار ہوں، کہ حج ایک دوسرے کی طرف سے نہیں کر سکتا اور حج کر سکتا ہے اور زکات ایک دوسرے کی طرف سے دے سکتا ہے، لیکن نماز ایک دوسرے کی طرف سے نہیں پڑھ سکتا. اللہ کے نبی نے سورہ فاتحہ کو نماز کہا، گویا کہ فاتحہ دوسرا نہیں پڑھ سکتا. صدر صاحب، میں نے پہلے درخواست کی تھی کہ حضرت سے قرآن کی تفسیر کے لیے آپ اگر دے دیں، ہم مناظرہ یہاں روکی رکھتے ہیں. ایک بات لوگوں کو بھی سمجھ آئے نا، قرآن کی آیت کی تفسیر کے لیے یا تو پیش کریں کہ اجمع الناس علی انہا نزلت فی الصلاۃ فی الفاتحہ، جیسے کہ انہوں نے پیش کیا. دوسرے نمبر پر یا صحابی کا قول پیش کریں. تیسری بات انہوں نے جو مطالبہ کیا ہے میرے مناظر سے، انہوں نے کہا تھا کہ یہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول آپ اس عبادہ بن صامت کی روایت پر پیش کر لیں. یہی مطالبہ کیا میں نے. یہ دیکھ لیں جی، میں آپ کے قریب آ جی، میں دیکھیں نا، بات ختم ہوتی جب بات بنتی ہے. جابر نے اس کی تشریح کی، دکھائیں کھڑا ہو کدھر ہے حضرت جابر نے اس حدیث کی شرح بتائیں. میں پڑھ لیتا ہوں. دیکھیں نا، بات ختم ہوتی جائے تو بات چلتی ہے. علم ذرا نہیں ہونا چاہیے. یہ دیکھیں جی، یہ حدیث کون سی چل رہی ہے؟ یہ ہے یہاں سے بات کہاں سے وَذَهَبُوا إِلَىٰ مَا رَوَىٰ عُبَادَةُ بن صامت عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم وقرأ عبادہ بن صامت بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ترجمہ کرتے جائیں، ترجمہ کریں. میں عام کو بتا رہا میں نہیں بتا رہا ہوں. یہ بات کس کی چل رہی ہے؟ آپ ترجمہ کرتے جائیں. یہ بات کس کی چل رہی ہے؟ اسی پر یہ کریں. اولا تعبیر کی قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاۃ الا بقراءۃ. کولے کیوں بنا مزید سے یہ کس نے تعبیر؟ یہ تعبیر جو ہے امام ترمذی نقل کر رہے ہیں. کس کی؟ عبادہ بن صامت. عبادہ بن صامت نے تعبیر کی، انہوں نے یہ بات کہی ہے، یہ ان کی دلیل تھی. میں اس پر نہیں بات کر رہا. یہ آپ دیکھ رہے ہیں، ترجمہ کر رہے ہیں. تعبیر فعل فاعل کون ہے؟ یہ تعبیر تعبیر کس نے؟ تعبیر کی ضمیر ذهب کی طرف ہو سکتا ہے عبادہ بن صامت. انہوں نے مانا کیا؟ انہوں نے یہ مانا کیا. مانا ٹھیک ہے نا؟ ہاں بس ٹھیک ہے. اس پر حضرت عبادہ نے وضاحت ہوتی جائے. حضرت عبادہ نے نبی پاک کے قول کی یہ تشریح کی ہے
کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتے ہیں؟ یہ صحابی نے صحابی نے اس پر تو بات نہیں بات آپ سن لیں، بات واقع ہو جائے گا۔ انہوں نے مطالبہ آپ بیٹھے نا مولانا، اسلام بیٹھ جاؤ ذرا۔ آپ بیٹھے انہوں نے مطالبہ یہ کیا کہ صحابی رسول سے ثابت کریں، کیا ثابت کریں؟ نبی کی آیت کی تصحیح۔ دیکھیں جی میری کلام میں نبی کی حدیث کی تصحیح کا لفظ آیا ہے، آیت کی حدیث تصحیح۔ واقعہ کی شرح کی بات ہو رہی ہے۔ نہیں نہیں اگر میری تعلیم میں ایک منٹ قاضی صاحب نے جو بات کی ہے نا وہ یہ ہے، قاضی صاحب کی بات میں ان کی بات سن رہا تھا۔ قاضی صاحب نے یہ بات کی ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب جو حدیث ہے، اس حدیث کی شرح اور معنی اور مفہوم اسی حدیث کے صاحب جو راوی ہیں صحابی عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نہیں ختم ہوئی، انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ اس سے مراد امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا ہے، اسی لیے عبادہ بن صامت نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد بھی امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتے تھے، اور یہ فاتحہ پڑھنا انہوں نے اسی حدیث کی تعبیر کی، اس طرح ترمذی آگے آپ نے نہیں ترمذی بات کر لیں، ابھی نہیں ختم ہوئی، کتنی دیر ہوگی؟ کتنی دیر ہوگی؟ یہ کر لینا دیر کا کیا مسئلہ ہوا، وقت طے کر لینا تھا، پھر مجھے بات پوری کر لینا دیتا کرتے رہیں پھر قاضی صاحب نے میں بھی بات پوری کروں گا، نہیں یہ جو آپ دیکھ لیں پھر میں بھی اپنی مرضی سے بات ختم کروں گا۔ میرا سوال یہ تھا قرآن کی آیت کی تفسیر صحابی سے، یہ نہیں تھی، قرآن کی آیت کی تفسیر صحابی سے، میری یہ بات تھی۔ میرا سوال یہ تھا آپ اس ویڈیو کو واپس کریں اگر میرا یہ سوال ہو، میرا سوال اگر یہ ہو، میں نے صدر سے کیا ہے میرا سوال دیکھیں جی، ہم بھائی بات کو دیکھیں، مطالبہ کیا نا انہوں نے کہا میرے مناظر نے میرے مناظر کیوں نہیں ہے مجھے آپ لے کے میرے پاس ترجمہ کریں، یہ ہے جابر بن عبداللہ، یہ ہے جابر بن عبداللہ، میرے مناظر نے جابر بن عبداللہ، آپ نظر کرا رہے ہیں، پڑھ کے سناؤں آپ کو، جو ایک منٹ یہ اب نہیں سن دے، ان کو معلوم ہے کہ یہ پکڑے گئے ہیں، انہوں نے مطالبہ کیا کیسوں کو نکالے، اب ترمذی پر فیصلہ ہے۔ میں یہ کہتا ہوں قاضی عبدالرشید صاحب اور ان کا صدر، قاضی عبدالرشید اور ان کا صدر قرآن کی آیت کی تفسیر صحابی سے پیش کرتے، ہماری شکست ہے۔ قرآن کی آیت کی تفسیر اور صحابی سے پیش کر دو، ہماری شکست ہے۔ میرے کو آئے ہوگا سنو جی، میرے مناظر نے جو بات پیش کی ہے، لم یقرأ بأم القرآن فلم يصل إلا أن يكون وراء الإمام، إلا أن يكون وراء الإمام۔ میں نے عرض کیا، میری بات سن لو، میں نے مطالبہ یہ کیا تھا کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں نے جو حدیث بیان کیا، میری بات سن لو، نہیں اب ان کا سوال جو ہے کرو گے آپ، جی آپ اپنا سوال کریں، سوال وہ کریں جو اس میں ہے، ورنہ لٹائیں گے۔ میں نے سوال یہ کیا تھا کہ مناظر نے یہ کہا ہے کہ ان کا سوال کریں، قاری صاحب آپ شروع سے لے کر
عبادہ بن صامت کے حدیث سوال کرو جی ساری بات کا ترجمہ کریں۔ مولانا عبدالرشید صاحب آپ سوال کریں۔ قاضی صاحب جواب ان کا یہ دیکھیں، میں بات کروں آپ سے، اگر آپ نے کتاب دے کے مجھ سے ترجمہ نہیں کروانا، آپ پوری کتاب سنیں جی، آپ کتاب لے کے میں کیا کہنا چاہتا ہوں جی، آپ میرے ویڈیو میں ہے نا مولانا کا ایک سوال ہے، مولانا کا سوال ہے، اب پھر پتہ ہے کہ مناظر کا گلا جواب دے رہا تو ریسٹ کروا رہے ہیں اس کو نہیں، اس کو آپ مجھے دے، میرے پاس لے کے آئے، میں اس کو پڑھ کے سناؤں آپ کو کیا جواب ہے اس کے اوپر۔ کتاب لے کر آئے ہیں، لائنا مجھے دے کتاب لے کے میرے پاس آئے مجھے دے کتاب دینا یار قاری صاحب کتاب لاؤ، کائے کے لیے ادھر کتاب لے کر آؤ، اب چوری پکڑی گئی کتاب لے کے پیچھے چلے گئے، شور کر لو، کتاب لاؤ ادھر، میں کہوں کتاب یہ کتاب میں ہے کہ لا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روایت، جو قاضی صاحب کا سوال ہے کہ یہ عبادہ بن صامت کے بارے روایت کے بارے میں نہیں ہے، آپ کا یہ سوال، آپ کا سوال یہ ہے کہ یہ بات حضرت جابر کی، حضرت جابر کی بات، حضرت جابر کی روایت، حضرت جابر جس کی تفسیر کرتے ہیں عبادہ بن صامت کی نہیں کرتے تفسیر حضرت جابر، اب سنیں لائے یہ میں دیکھا تھا، ترمذی مجھے دینا جہاں میں عبارت غلط اول قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب هذا اذا كان وحدہ، یہ کس کا قول ہے؟ یہ کون کہہ رہا تھا؟ اولا قال احمد، احمد کا قول، قال احمد، احمد کا قول ہے، حضرت جابر کا تو نہیں ہے، حضرت جابر کا قول ہی نہیں جابر میں جابر کی حدیث سے پکڑی ان کو آر نہیں ان کی باتوں کا کوئی حضرت جابر کا بات یہ نہیں ہے کہ حضرت جابر کے قول کی سمجھ، بات یہ ہے کہ حضرت جابر نے عبادہ بن صامت والی حدیث یہ ترجمہ کیا ہے، کون سی روایت ہے بتاتا ہوں، لا صلاة لمن لم یقرأ کون سی روایت ہے؟ حضرت جابر کی حدیث علیحدہ ہے، لمن لم یقرأ کون سی روایت ہے؟ حضرت جابر کی حدیث نیچے علیحدہ ہے، عبادہ بن صامت کی حدیث علیحدہ ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ حضرت جابر اگر یہاں کی حدیث کی شرح عبادہ بن صامت کی روایت کے علاوہ کوئی روایت ہے اس کی تعویل کر رہے ہیں تو آپ بتا دیں، میں مجھے حضرت جابر کی حدیث کی بات یہ نہیں ہے، من صلی ام القرآن فلم يصلي الا وراء الامام، یہ تو ان کا شرح نہیں ہے، اس کی جو بات ہو رہی ہے حضرت عبادہ کی حدیث کی شرح نہیں ہے، آیت کی تفسیر قرآن کی تفسیر صحابی کے طور سے آپ اب بیٹھ سے مناظر کی بات، میرے سے بات نہیں، آپ نے حوالہ آپ نے مجھے دیا ہے مناظر کی بات ہے، جو آپ مناظر صدر صاحب آپ بیٹھ کے آپ کو دو بار کہتا ہوں ضرورت ہے تو سارے لگ کر اس آیت کی تفسیر جو مولانا عبدالرشید صاحب نے آپ میں ضرورت ہے تو سارے عبادہ کی شرح اپنے امام سے یہ ثابت نہیں کر کتاب لے کے آئے آپ کی تو قرآن کی تفسیر کا کر دو، کتاب لے کے آئے پڑھا کے پھر من قال فی القرآن برائے فلیتبوأ مقعدہ من النار، اپنی رائے سے جو تفسیر کرتا ہے جہنمی، آپ سے قول بتائیں۔ یہ جو آپ نے حدیث بھی پڑھی ہے یہ نبی السلام کے دین، بالکل حدیث نکالو ذرا اس کی نکلی ہوئی ہے، نکالو لا دو ایک منٹ خاموش، من کذب علیہ متعمد، وہ نہیں جو پہلے پڑھی ہے من کذب علیہ من قال فی القرآن برائے آپ نے جو نکالی ہے من قال فی القرآن برائے نبی پاک سے صحیح ثابت کرو، لاؤ بالکل صحیح، لاؤ یہ بات بھائی غلط لاؤ نا، لاؤ نا قاری صاحب، کرنا اب آ جاؤ
میرے پاس سند صحیح کے ساتھ ادھر لاؤ سنو جی ادھر کتاب مجھے لاؤ اس کو باہر سنو جی میں پڑھتا ہوں سنو جی اب اس نے کہا نا کہ ایک حدیث بتا کر دو سنو جی حدثنا محمود بن غیلان حدثنا بشر بن سری حدثنا سفیان عن عبد الاعلی عن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعده من النار هذا حدیث حسن صحیح هذا حدیث حسن صحیح جو قرآن کی تفسیر بغیر علم کے رائے کے ساتھ کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے جہنمی ایک منٹ مجھے بولنے دے جہنمی ایک منٹ جلدی بتاتا ہوں جلوی تو انہوں نے یہ بات بابا مقدو بتاتا ہوں حقت بھی آپ کو ابھی بتاتا ہوں آپ کو حدیث کا لفظ مطلب مقد آپ نے اپنی روایت میں لفظ پڑھا آپ نے بتایا اپنی وقت کا ذکر کیا آپ نے لفظ بولے توجہ کریں اپنا بتاتا ہوں توجہ کریں سید صاحب توجہ فرمائے حضور کی حدیث نہیں ہے توجہ فرمائے یہ جو روایت انہوں نے پڑھی ہے نا مولوی صاحب آپ چپ کریں مجھ سے بات کرو ایک منٹ مجھے بات تو کرنے دو بھائی بات سنیں جی میں اس کی بات انہوں نے جو روایت پڑھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف منسوب کر کے جو روایت انہوں نے پڑھی ہے من قال فی القرآن برائے ہی یہ روایت کے اندر راوی عبد الاعلی بن عمر سالوی اس کے متعلق یہ میرے پاس تہذیب الکمال فی اسماء الرجال علامہ مزی علیہ رحمہ کی ہے اور یہ اس کی جلد نمبر 4 ہے صفحہ نمبر 334 اور 35 ہے اس کے متعلق یہاں یہ بات لکھی موجود ہے قال عبداللہ ابن ابن اسود عن یحییٰ ابن سعید سألت سفیان الثوری عن حدیث عبد الاعلی عن ابن الحنفیہ فضعفها وقال احمد بن حنبل عن عبد الرحمن بن مہدی كل شيء روى عبد الاعلی عن محمد بن الحنفیہ انما کتاب اخذه لم يسمعه وقال غيره عن عبد الرحمن بن مہدی سألت سفیان عن حدیث عبد الاعلی فقال نرى انه كتاب ابن حنفية ولم يسمع منه شيئا وقال عمرو بن علي كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث عنه سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول ما أدري كيف أحدث عن عبد الأعلى واحد يقول عن ابن الحنفية وآخر يقول عن أبي عبد الرحمن وآخر يقول عن سعيد بن جبير قال وقال يحيى بن سعيد يحدثنا عن عبد الأعلى وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه ضعيف الحديث وقال أبو زرعة ضعيف الحديث ربما رفع الحديث وربما وفقه وقال عبد الرحمن بن ابي حاتم سألت ابي عنه فقال ليس بقوي یہ قوی نہیں ہے ضعیف راوی ہے لم يصححها اس کی روایت کو صحیح قرار نہیں دیا وقال النسائی ليس بالقوی امام نسائی بھی فرماتے ہیں یہ قوی راوی نہیں ہے لا يتابع عليها اس کی روایات کے مطابق نہیں کی جاتی یہ محدثین تو کہتے ہیں راوی ضعیف ہے تو روایت کیسے صحیح ہوگی انہوں نے اس کا جواب میں نے جو بات کہی قرآن کی بات بھی کروں گا اس کو ذرا سیدھا ثابت کرنا مناظرہ کرن دے قاری صاحب تہاڈے پلے ککھ نہیں ہوندا تہاڈے کول بہت اچھی چیز پیچھے کر دیو جان چھڈا لے میں ثابت ہوئی کہ صدر صاحب کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر اپنی مرضی سے کرتے رہو اپنی مرضی والی تو میں نے تو یہ بات کہی تھی اور میں نے جو حدیث پیش کی ہے یہ میرے سامنے ترمذی ہے اس کے اندر امام ترمذی یہ کہہ رہے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح ترمذی کی تفسیر یہ ترمذی یہ ترمذی میرے ہاتھ میں میں نے کلام ہے ہمارے وڈیرے کی تو پتہ نہیں ترمذی کی تفسیر تو ہمارے وڈیرے نہیں مانتے اسی ترمذی میں عبداللہ ابن عمر کی رفع دان والی حدیث کے مطلب لکھا ہے حسن صحیح اس کو آپ کیوں نہیں مانتے رفع دان والی حدیث ترمذی میں اب ترمذی کہتے ہیں حدیث حسن صحیح یہ ترمذی کا ہی قول رفع دان والی حدیث کے بارے میں جو آپ پیش کر رہے ہیں یہ میں آپ کو آپ کے وڈیرے کی سنا رہا ہوں احسن الکلام آپ کے بڑوں کی کتاب ہے اور اس میں تفسیر ترمذی کو تسلیم نہیں دیا گیا تفسیر ترمذی کو اس لیے مطالبہ یہ ہے یہ تمہاری ایک اور کتاب نفحات التنقیح فی شرح مشکات المصابیح تمہارے وفاق المدارس کے صدر مولانا سلیم اللہ خان صاحب نے لکھا ہے اس کا صفحہ
239 ہے. کہتے ہیں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی جو تحسین کی ہے اس پر محدثین نے سخت اعتراض کیا ہے. تحسین ترمذی کو کوئی نہیں قبول کرتے. امام صاحب نے بدایہ جلال میں لکھا ہے ولہذا لا یعتمد العلماء علی تصحیح ترمذی ہے. اسی طرح علماء ترمذی کی تحسین پر تصحیح پر اعتماد نہیں کرتے. چاندی کے اندر لکھا ہوا ہے یہ محمد رسول اللہ کی بات ہی نہیں ہے. لوگوں کی بات کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنے والا خود ضعیف ہے. لوگوں کی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنے والا خود ضعیف عبدالرشید صاحب نے خود اقرار کر لیا اپنی باری میں کہ ہر آیت کی تفسیر صحابہ سے منقول نہیں ہو سکتی. یعنی مطلب ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسا صحابی نہیں. خود اقرار کر لیا کہ فقرؤ ما تیسر من القرآن کی تفسیر کسی صحابی نہیں کیونکہ مقتدی تم بھی پڑھو. لیکن میں نے جو آیت پیش کی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اس کی تفسیر میں نے عبداللہ بن مسعود سے ثابت کر دی ہے. تو آپ نے اقرار کر لیا کہ میں نے جو آیت پیش کی اس کی تفسیر کسی صحابی نے بھی پیش نہیں کی. اب یہ دیکھیں وہاں انہوں نے کہا کہ عبدالرزاق کی ملاقات آپ ثابت کریں کہ انہوں نے منصور سے ملاقات کی ہو. اور اب دیکھیں اب میں دوسری سند پڑھتا ہوں. اخبرنا ابو الحسن محمد بن الحسین بن داود رحمہ اللہ اخبرنا ابو الحسن علی بن محمد بن حمشاد العدل حدثنی محمد بن حسین اخبرنا یحییٰ بن ایوب اخبرنا عبد الوہاب اخبرنا ایوب عن منصور کہتے ہیں حدثنی عن ابی وائل عن عبداللہ بن مسعود. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ عن عبداللہ بن مسعود عن عبداللہ بن مسعود عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں دوران مناظرہ بولنا ٹھیک ہے. آپ نہیں ہو سکتے ہو یقینی گل ہے. پھر قرات خلف الامام ان سے پوچھا گیا کہ امام کی پیچھے قرات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. تو عبداللہ بن مسعود نے اس آیت کی تفسیر پیش کی کہ انصت للقرآن کما امرتا جس طرح اللہ نے تجھے حکم دیا ہے اے مقتدی کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اسی طرح تم خاموش ہو جایا کرو. اور میں نے انصات کا معنی عبداللہ بن عباس سے ثابت کیا صحیح بخاری سے کہ لا تحرک بہ لسانک. یہ انصت کا معنی ہے کہ زبان تک نہ ہلائیں. آپ اللہ کے پیار رسول سے ایک حدیث سے ثابت کر دیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا واضح طور پہ کہ اللہ کے رسول نے مقتدی تم بھی فاتحہ پڑھو. ایسی کوئی صحیح حدیث آپ پیش نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ فقرؤ کا مطلب اس سے تہجد کی نماز مراد ہے. یہ آپ کی تفسیر ہے جو سعودی عرب سے چھپ کر آتی ہے. یعنی اس میں مقتدی شامل نہیں ہے. اس میں مقتدی شامل. فقرؤ کا مطلب فصلوا تم نماز پڑھو. مطلب ایک قرآن سے آگے کہتے ہیں صلاۃ اس سے قیام اللیل یعنی مطلب یہ ہے کہ اس سے رات کے وقت کھڑے ہونا مراد ہے. اس سے قرات مراد نہیں. تو آپ کیسے مطلب یہ کہ اس سے مراد دے رہے ہیں. اب مطلب یہ ہے کہ یہ ہے المعجم الوسیط لغت کی کتاب ہے. اب نستن کا کیا معنی ہے سکتا یعنی خاموش ہو جانا. نستن یہ مصدر ہے. اچھا یہ تو المعجم الوسیط کا حوالہ ہے. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں لا تحرک بہ لسانک جس وقت قرآن پڑھا جائے تو اس وقت تم خاموش ہو جایا کرو. یہ بخاری ہے پہلی جلد ہے صفحہ نمبر 3 ہے. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یعنی انصت اور فاستمع کا معنی ہے کہ لا تحرک بہ لسانک یعنی اپنی زبان تک نہ ہلاؤ. تو انصات کا اصل حقیقی معنی یہ ہے کہ مقتدی فاتحہ نہیں پڑھیں گے, مقتدی کوئی قرات نہیں کریں گے. اس آیت کی تفسیر پیش کی کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ مقتدی تم خاموش رہو گے. فقرؤ ما تیسر من القرآن سے آپ یہ ثابت کر دیں کہ اجمع الناس
صحابہ کا اس پر اجماع ہے, ساری امت کا اس پر اجماع ہے کہ مقتدی تم پڑھو, لیکن میں نے فتاوی ابن تیمیہ سے فی قراءۃ الفاتحہ کہ فاتحہ کی قرأت مقتدی نہیں کرے گا, وہ امام ابن تیمیہ جس کے آپ بڑے گرویدہ ہیں, اور یہ ہے موطا امام مالک. اس میں نے یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سند لاتے ہیں, مالک ان ابن شہاب ان ابن عقیمہ اللیث فرماتے ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میرے پیچھے قرأت کر رہے ہو, مالی انازع القرآن, مجھے تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ تم قرأت میں میرے ساتھ جھگڑا کر رہے ہو, مجھ سے قرآن چھین رہے ہو. تو فانتہى الناس عن القراءۃ, تو سارے لوگ قرأت کرنے سے رک گئے تھے, سارے لوگ قرأت کرنے سے رک گئے تھے. اور ابو ہریرہ کی یہ روایت کہ فہی خداج, یہ کتاب القراءت ہے امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی, کہ فہی خداج الا وراء الامام, ہاں امام کے پیچھے جو مقتدی ہوگا اس کی نماز جو ہے یہ خداج والی نہیں ہوگی. دیکھیں یہ ہے کتاب القراءت امام بہقی کی. ابو ہریرہ فرماتے ہیں ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل صلاۃ لا یقرأ فیہا بأم الکتاب فہی خداج الا صلاۃ خلف امام. سبحان اللہ, ہاں امام کے پیچھے جو مقتدی ہوگا وہ سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھے گا, اس کی ناقص نہیں ہوگی. اور میں نے کتاب القراءت سے جو روایت عبداللہ بن مسعود کی پیش کی اس پہ بھی ذرا ثابت کر دیں. اس کے علاوہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, اللہ کے رسول کی مرفوع حدیث لاتے ہیں, ان جابر بن عبداللہ یقول سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بفاتحۃ الکتاب فلم یصلی الا وراء الامام, یعنی امام کے پیچھے جو مقتدی ہوگا وہ سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھے گا, وہ اس سے مستثنا ہے. میں نے بخاری پیش کر دی, اس کا کوئی جواب نہیں آیا. میں نے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ کی تفسیر عبداللہ بن مسعود سے ثابت کر دی. امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ مقتدی سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھیں گے. اس پر صحابہ کا اجماع ہے, اس پر ساری امت کا اجماع ہے کہ مقتدی سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھیں گے. تو قرآن کی دلیل یہ میرے پاس ہے, یہ ہے موطا امام مالک, وہ تو جابر بن عبداللہ کی مرفوع حدیث تھی. اب یہ جابر بن عبداللہ کا اپنا فتویٰ ہے اسی حدیث کی وجہ سے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ امام کے پیچھے مقتدی سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھے گا, قرأت نہیں کرے گا. مالک عن ابی نعیم وہب بن کیسان انہ سمع جابر بن عبداللہ یقول من صلی رکعۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فلم یصلی الا ان یکون وراء الامام, امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھے گا. اس کے علاوہ خدا کی قسم اسی پہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ترمذی میں اگر جابر بن عبداللہ نے عبادہ بن ثابت کی حدیث کا مطلب بیان نہ کیا ہو, میں ہار لکھتا ہوں اور آپ بھی ہار ترمذی دے دیجیے, ترمذی دے دیجیے. ہاں جابر بن عبداللہ نے عبادہ بن ثابت کی حدیث لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحہ الکتاب, اس کی تشریح کی یہ ہے کہ یہ کس کے لیے ہے, یہ یعنی مقتدی اس میں شامل نہیں. میں اس پہ بحث کرتا ہوں, آپ بیٹھیں مناظر صاحب, دیکھیں میں عبارت پڑھتا ہوں, آپ غور سے سنیں. دیکھیں یہاں سے بات چل رہی تھی کہ امام احمد بن حنبل نے جو فرمایا کہ اذا کان وحدہ, یہ حدیث کس کے واسطے ہے, اکیلے کے لیے, امام کے لیے. امام احمد بن حنبل نے دلیل کہاں سے پکڑی, واحتج بحدیث جابر بن عبداللہ, جابر بن عبداللہ کے فتوی سے انہوں نے دلیل پکڑی ہے کہ جابر بن عبداللہ وہ فرماتے ہیں کہ تاول قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. یہ جو عبادہ بن صامت کی حدیث ہے اس کا معنی اور مفہوم جابر بن عبداللہ نے بیان کیا ہے کہ یہ جو ہے کس کے لیے ہے, اذا کان وحدہ, کہتے ہیں ھذا رجل من اصحاب النبی, اللہ کے رسول کے جو اصحاب ہیں ان اصحاب میں سے ایک صحابی جابر بن عبداللہ وہ فرماتے ہیں
کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ لم یک من صلی رکعتن لم یقرأ فیہا بأم القرآن فلم یصلی الا ان یکون وراء الامام. یہ عبادہ بن صامت کی حدیث کی تشریح کر رہے ہیں جابر بن عبداللہ. ہار لکھ دیجیے، ہار لکھ دیجیے. اگر اس طرح نہ ہونا تو بیٹھ کر اس کا تذکرہ کرتے ہیں. جابر بن عبداللہ نے حضرت عبادہ بن صامت کی حدیث کا مطلب بیان کیا ہے. بات یہ نہیں ہے شیخ اسی پہ زبیر رشید صاحب اس کو کہیں اسی پہ آج ان سے بات رشید صاحب یہ ہے ترمذی شریف. ہاں میں کھڑا ہوں آپ کی خدمت کے لیے، میں آپ کی خدمت کے لیے کھڑا ہوں. کب سے سوال ان کا ہے دیتے ہیں اسی پہ ہار اگر عبادہ بن صامت کی حدیث کی تشریح نہ کی ہو میری یاد اور اگر کی ہو تو تیری خدا کی قسم کی ہے ہار نہیں. ورنہ زبیر علی صاحب آپ کو ہاتھ کر چاہتے کسی پہ ہار جیتے کسی پہ ہار جیتے کسی پہ ہار جیتے. مناظر کھڑا ہوا آپ لوگ خاموش ہو دیتے ہیں جواب. ایک منٹ آپ سے ایک سوال جواب کریں گے. کسی پہ ہی بات ہوگی صبر اس پر ہار جیت قرآن کی آیت کی تفسیر کر دی، اس پر فیصلہ ہے اور حدیث پر ہو فیصلہ جاتا ہے. قرآن کی آیت کی ایک بات سنیں گے ابھی تیرا مطلب صحیح ہے. اپنی سفارش میں جابر بن عبداللہ کسی پہ ہار جیت ہے. ترمذی اٹھائیں پوری عبارت پڑھیں کسی پہ ہار جیت. مناظر صاحب اٹھائیں بات کرنے لگی بات تو میرا دعویٰ ہے کہ جابر بن عبداللہ ایک یہ آیت جو ان نے پڑھی فقط تیسرا من القرآن اس کی تفسیر کی صحابی سے پیش کرو. نمبر 2 قرآن کی تفسیر صحابہ سے پیش کرو. قرآن کی ایک آیت کی تفسیر ایک پڑھی ہے، اس کی تفسیر بتاؤ یار. اس کو سمجھائیں قرآن کی ایک آیت کو سمجھائیں کہ آپ نے خود ہار مان لی ہے. میرا نام داؤد ارشد ہے، 400 توحفہ پہ جائے. ایک اور چیز کا میں اس پہ بھی ہوگی بات ہوگی بات ہوگی. بات مجھے کرنے ایک بات میں کرتا ہوں پھر آپ کریں. پہلے ایک نہیں کرتا کرے گا بات مطالبہ کیا وہ مطالبہ پورا ہوگا. ایک منٹ صبر کریں. جو آپ کے مناظر نے خیانت کی ہے میں وہ بتانا چاہتا ہوں. خیانت بتاؤں گا پھر وہ بات ہوگی. آپ کے مناظر نے خیانت سے کام لیا ہے، خیانت کی ہے. آپ کے مناظر نے خیانت سے کام لیا ہے. آپ کے مناظر نے جہالت کا نمونہ پیش کیا ہے. یہ ایمان پیش کر کے آپ کے مناظر نے یا تلبیس سے کام لیا ہے. لیا ہوگا تو آپ توجہ سے سنیں. بتایا تھا اب بھی نہیں
اس نے کہہ دیا یہ تو عبدالرحمان مبارک پوری کی ہے یہ ترمذی اٹھا ادھر میرے پاس ادھر آئے آپ کو بولنا بہت آتا ہے آپ کو آتا ہے دونوں کو بٹھا کے آپ کھڑے ہو جائیں دونوں کو بٹھائیں اور آپ کھڑے ہو جائیں میں دیکھتا ہوں آپ کتنے پانی میں ہیں اور آپ کے پاس کیا ہے یہ میں دیکھتا ہوں یہاں سے پڑھی تھی وقت جب حدیث جابر بن عبداللہ نہیں اگر خیانت کرے تو میں نہیں نہیں اب باری کی بات کی بات ہوگی یا کسی یہاں سے پڑھی وقت لیکن چلو اس پہ اللہ کے لیے بیٹھ جاؤ بے شک نہ مانے گی سن لو اس طرح مناظرے نہیں ہوتے جیسے آپ شور ڈالتے آپ نے ایک بات کی اس پر اتنا شور ڈالا ہے کہ سمجھتے ہیں آپ کہ میں نے میدان فتح کر لیا لیکن بات ذرا خاموش ہو یار سن تو بات تو سن لو بات تو سنو گے تو آپ کیا بول رہے ہیں دیکھو گزارش یہ ہے مولانا آپ آخر مناظرہ کرنے کے لیے آئے ہیں حالت تو آپ کی یہ ہے کہ آپ کو عبارت بھی پڑھنی نہیں آتی
میں اگر ایک بات ذرا مولانا، اگر میں اسی بات پر آپ کی طرح میں بولوں کیا پڑھ رہے بھائی بھارت غلط پڑھ رہے آپ نے کیا بات کرنی ہے؟ آپ نے کیا بات کرنی ہے؟ ایک سبب میں بخاری کا پڑھتا ہوں، ایک تو آ جاؤ فیصلہ کروا لیں، نکال لیں بخاری ایک سبب بخاری کا پڑھ دے، ایک سبب صحیح پڑھ دے، کوئی اعتراض نہ ہو، اسی پر فیصلہ ہے۔ ایک منٹ لکھ زبیر سے پڑھا دو، آپ لکھ دیں، لکھو صدر صاحب نے کیا عبارت میں مقابلہ کر بات تو یہ ہے اور اس کا فائدہ امام احمد ہے، ایک تجزیہ یہاں سمجھو، یہ اس کا فیض ہے، اس کا فائل احمد ہے عبارت میں۔ پوچھنا آپ نے کیا ہے؟ آپ ہمارے بچوں کے پاس آ کر گرامر پڑھیں۔ کی تکلیف ہوتی ہے آپ کو، اس میں آ کر آپ کے رکھ ڈالتی ہے، آپ کو کھڑکتے اسی لیے کتنے انفیت کو نام لینے سے آپ کے پیٹ میں مروڑ شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کی مہربانی ہے، اگر جو بھی آپ نے کرنا ہے امن سے آرام سے ٹھیک ہے، ایک ہی بات بولی، ایسے ایک ہی بات بولے، جو کرنا ہے آپ کریں، ایسے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ آپ بھی بدنام ہو، یہ بھی بدنام ہو۔ سارے سن رہے ہیں، یہ دیکھیں نا، بہت کیا حالات کیا ہے، گرمی سے آدمی بےہوش ہو جائے گا، مر جائے گا، حالات ایسے ہوئے ہیں۔ کچھ ایسے لوگوں کو سنائیں جو سن کر آپ سے متاثر ہوں، کہ آپ سے متاثر ہوں، کہ بات بنے نا، کچھ ملے گا۔ بہت اچھی بات کی آپ نے، بیان کیا کرتے ہیں، آپ کی بات جائز ہے، آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے۔ دیکھو جو گزارش یہ ہے، کیا ہو کیا رہا ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، بند کرنا پڑے گا، شروع ہے جی، ٹھیک ہے، یہ اب نہیں ہوگا۔ اصل میں مولانا صاحب نے بات کو الجھایا ہے، ان کی مرضی یہ ہے کہ گفتگو صحیح طریقے پر نہ ہو، اگر ہوگی تو اہل حدیث کا میدان تو اللہ کی رحمت سے ہمیشہ فتح والا ہوتا ہے، یہاں بھی فتح پا جائیں گے تو ہماری مولانا ہمارے دل میں فتح شکست کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارے دل میں صرف یہ ہے کہ اللہ کے لیے ہم بات کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ چاہے کہ آپ کو مسئلے کی سمجھ آ جائے، ہم بھی یہ چاہتے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ میں نے حدیث پیش کی تھی بخاری شریف کی، لا صلاۃ علی من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اور ثابت کیا تھا کہ یہ حدیث جو ہے نا یہ عام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ جو ہے نا وہ امام مقتدی منفرد سب کو شامل ہے، اور اس پر میں نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی پیش کیا تھا کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کے الفاظ کی یہی تعویل کی ہے کہ امام ہو، مقتدی ہو، منفرد ہو، جو نماز میں فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ مولانا صاحب نے اس پر شور ڈالا ہے کہ اس حدیث لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب کے بارے میں حضرت جابر بن عبداللہ کا قول یہ ہے کہ یہ اکیلے کے لیے ہے، حالانکہ یہ میرے پاس ترمذی شریف موجود ہے، یہ جو الفاظ ہیں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں، یہ جابر بن عبداللہ کے نہیں ہیں۔ جابر بن عبداللہ نے جو یہ الفاظ کہے ہیں وہ اور روایت کے بارے میں ہیں، وہ الفاظ کیا ہے دیکھو، یہ ان کا فتویٰ ہے، ذرا غور سے سنیں، اس میں الفاظ ہیں من صلی رکعۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فلم یصلی الا ان یکون وراء الامام۔ یہ جو حضرت جابر بن عبداللہ فتویٰ دیتے ہیں نا، یہ عبادہ بن صامت والی جو حدیث کے الفاظ ہیں لا صلاۃ علی من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کے بارے میں نہیں ہے۔ اور رسول کی بات میں نے کی تھی کہ راوی الحدیث ادری ما روا، جو
حدیث کا راوی ہوتا ہے وہ بہتر جانتا ہوتا ہے اس کا معنی کیا ہے. عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اس حدیث کے راوی ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ یہ سب کے لیے ہے, امام مفتی منفرد سب کے لیے ہے, وہ امام کے پیچھے اسی لیے پڑھا کرتے تھے. مولانا صاحب مولانا میری بات سن لیں, پھر آپ نے جو کہنا ہوگا کر, میری بات تو سن لیں. آپ کیوں درمیان میں بولتے ہیں؟ نہیں آپ ایسے نہ کریں, بعد میں کر لینا جو کرنا. میری یہ بات سن لیں, یہ بات کو سمجھنے کوشش کریں, بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. مولانا صاحب نے کہا ہے کہ ایک تصویر یہ بات نہیں پڑھ رہے, یہ اگلی صاحب یہ مناظر ہمارا بات کر رہا میں بات نہیں کر رہا, آپ ان کو مبیر اور بات نہ کریں, ان کی بات پوری ہونے سے اپنی باری اگر آپ سمجھتے دھوکہ کرے آپ کو مناظر جواب دے گا. آپ یہ سے بات نہ کریں. آپ کو کہہ رہا ہوں عبارت چھوڑ رہے ہیں, پوری پڑھائیں, عبارت پوری پڑھائیں, پوری عبارت ہی ہوگی. آپ مناظر سے بات کریں. قاری صاحب آپ کا بولنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مناظر سے بات خاموش رہے آپ, وہ بات کر رہے ہیں. میری بات سنو. یہ بیچ میں نہ بولے آپ, ادب کا تقاضا ہے کہ وہ بات کر رہے ہیں آپ ان کی سنیں. جب آپ کی باری آئے گی آپ اپنی باری میں بات کریں. جب یہ بات پوری کر لیں گے پھر ہاں کیا یہ بولیں. یہ جب بات پوری نہیں کرتے آپ بیچ میں بولنا شروع ہو جاتے ہیں. اب آپ چپ کریں گے تو پھر بات میں بات کریں. آپ خاموش ہو جائیں, قاری صاحب کی باری ہے. بھائی کیوں باری میں بول رہے ہو؟ بات کر رہی ہے نا, بات کرنا فیصلہ ہوگا نا, بات سنو گے تو پھر ہی فیصلہ ہوگا نا. میں نے یہ جو حدیث پیش کی ہے لا صراط لمن لم یقرأ بفاتحہ, یہ جو ٹائم انہوں نے ضائع کیا ہے یہ نکالا جائے گا. میں نے جو حدیث پیش کی ہے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ اکیلے کے لیے بھی ہے, مفتی کے لیے بھی ہے, امام کے لیے بھی ہے. آپ کیوں بولتے ہیں, آپ پھر کیوں بولتے ہیں مولانا, بولتے کیوں ہیں آپ؟ ذرا خاموش ہو جانا. تمہاری آپ باری میری ہے یا آپ کی؟ میں آپ کی باری میں بولا ہوں, خاموش کیوں نہیں ہوتے؟ اسی پہ آپ بولیں. مولانا میں کیوں نہ بولوں دوسرے بار؟ آپ نے جتنی باتیں کی ہیں میں ایک ایک بات کا جواب دوں گا. آپ سن لو, صرف پہاڑ کی بات نہیں ہے. بات سنو, بات سنو, میں گفتگو کر رہا ہوں, آپ میری بات میں کیوں بولتے ہیں؟ گفتگو آپ تین کروں گا بات, خاموش ہو جاؤ. اس کو چپ جائے گا. یہ آپ کا طے ہوا کہ پہلے بول رہے یہ شور ڈالتے ہیں ہماری باری میں. دیکھیں مولانا شیخ میری بات آپ سنیں نہیں, میں کوئی بات سن رہا ہوں. وہ بات کر لیں پھر آپ بولے, آپ بات آپ کی بات میں وہ بات تک نہیں بولے گا. تو پھر اس پہ عمل کرنا چاہیے. ایسے بالکل صحیح, بالکل صحیح ہے. ہمیں نہیں پتا ہے نہیں تو ٹھیک ہے بات کرنا پڑے گا. تھوڑی بھی اگر دیکھا جائے بات آپ نے پیش کی, میں نے اس پر جتنے اعتراضات کیے ہیں کسی ایک کا بھی آپ نے جواب نہیں دیا. اب اگر بولے گا تو یہ مولانا میں نے کہا تھا کہ یہ آیت سورۃ الاعراف کی ہے, مکے میں نازل ہوئی ہے, اور اس کے نزول کے باوجود اللہ کے نبی کے پیچھے صحابہ باتیں اپنی حاجت کی کیا کرتے تھے. یہ آیت وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ باتوں کو نہ روک سکی, سورہ فاتحہ کو کیسے روک سکتی ہے؟ اس کا جواب آج تک کسی حنفی نے مجھے نہیں دیا. اگر آپ میں جرت ہے تو آپ آج ہی اپنے ساتھیوں سے پوچھ کر ہی جواب دے دیں. لیکن میری بات سنو توجہ سے, آپ نے کہا کہ آپ نے جو وعدہ